دوستو آج کی یہ کہانی اس درندہ صفت انسان کی ہے جس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کتنی عورتوں کے سہاگ اجاڑ دیے اور کتنے بچوں کو یتیم کر دیا۔ حقیقت سے چشم پوشی اکثر انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، جس کا ثبوت آج آپ کو اس کہانی میں دیا جائے گا۔ جی دوستو، مجھے جاوید شہزاد کہتے ہیں۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ جمال ہوٹل میں بیڈ پر لیٹا سوچ رہا تھا کہ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس طرح شاندار ہوٹل میں قیام کر سکے گا۔ لاہور شہر میں وہ دوسری بار آیا تھا۔ آج سے 10 سال قبل جب وہ لاہور آیا تھا تو وہ گھبرانے کے ساتھ خوفزدہ بھی تھا۔ آج صبح جب وہ اسٹیشن پر اترا تو بہت پرسکون انداز میں پہلے اس نے ہوٹل میں ایک کمرہ بک کرایا۔ کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے مینیجر سرفراز کو اس نے کرائے کے علاوہ کچھ رقم الگ سے دی۔ اس کام کے بدلے مینیجر سرفراز نے جمال کا نام رجسٹر میں درج نہیں کیا۔ اس کام سے مطمئن ہو کر وہ شہر کی سیر کو نکل گیا اور رات ہونے پر وہ اپنے کمرے میں آیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ 10 سال قبل جمال نے انٹر کیا تھا۔ گھر کے حالات اچھے نہ ہونے پر اس نے روزگار کی تلاش شروع کر دی تھی۔ سفارش اور تجربہ نہ ہونے پر سڑکوں کی خاک چھانٹنے لگا۔ ایسے میں قسمت مہربان ہوئی اور اس کی ایک حشام نامی شخص سے ملاقات ہو گئی۔ اس سے ملاقات ہونے پر گھر کے حالات میں بہتری آئی اور چند ہی سال میں وہ شاہانہ زندگی گزارنے لگا۔ حشام نے جب پہلی بار ایک بریف کیس جمال کو کہیں رکھنے کے لیے دیا، وہ چونکا۔ آخر اس بیگ میں ایسا کیا ہے جو بیگ رکھنے کے عوض ہزاروں روپے مل رہے ہیں؟ جب اس نے بریف کیس کے بارے میں پوچھا کہ اس بیگ میں کیا ہے تو وہ غصے سے بولا، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں کیا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں بھی انسان ہوں۔ تجسس کے ہاتھوں پوچھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ ہمارے کام میں سوال نہیں کیا جاتا، جو حکم ملے اس کی تعمیل کرنا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی غیر قانونی کام ہے؟ ہاں، تم نے ٹھیک سمجھا ہے، غیر قانونی کام ہے، تبھی اس معمولی کام کے عوض تمہیں ٹھیک ٹھاک رقم دی جا رہی ہے، حشام نے کہا۔ جمال نے حیرت سے اس بیگ کی طرف دیکھا۔ اس سے قبل وہ کوئی دوسرا سوال کرے، حشام نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا اور پھر بولا، تم اس بیگ کو کھول کر نہیں دیکھو گے؟ ٹھیک ہے، نہیں دیکھوں گا، جمال نے کہا۔ ہمارے اس کام میں غداری کی سزا موت ہوتی ہے۔ موت کیوں؟ تم ہمارے راز جان لینے سے ہمارے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہو۔ تمہارا الگ ہو جانا اور زیادہ خطرناک ثابت ہو جائے گا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں، جمال نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جمال نے سوچ لیا تھا کہ اسے کچھ نہیں کرنا، خاموشی سے ان کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ وہ غیر قانونی کام کرتے ہیں، اس لیے ان کا کام مطلوبہ جگہ بیگ رکھ کر آنا ہے اور اس کام کا معقول معاوضہ مل رہا ہے، یہ بہت ہے۔ جمال نے حشام سے کئی مقامات پر بریف کیس رکھوائے۔ اتفاق کی بات ہے، جہاں وہ بیگ رکھ کر آتا، کچھ دیر گزرنے پر وہاں زوردار دھماکہ ہو جاتا۔ جمال کو ان دھماکوں سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان بیگ میں دھماکے دار مواد ہوتا ہے۔ اب وہ ان کے گینگ کا حصہ بن چکا ہے، اس لیے انہیں چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ ان کے کام سے انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا کام سے انکار کا مطلب موت ہے، اس لیے چپ کر کے کام کرنے پر مجبور تھا۔ 10 سال قبل اس نے ہوٹل کے نزدیک چوراہے پر بیگ رکھا تھا، جس کے نتیجے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا اور بے شمار لوگ دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ آج بھی جمال کو اس بازار میں بریف کیس رکھنا تھا اور یہ بیگ اسے مل جانا تھا۔ کبھی کبھی جمال کو یہ خیال آتا کہ وہ ان سے پوچھے یہ کیسا کام ہے، وہ خود بھی تو یہ کام کر سکتے ہیں، پھر کیوں بیگ رکھنے کے بدلے اتنے سارے نوٹ اسے دیتے ہیں؟ لیکن وہ پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بالکل بھی اسے نہیں بتائیں گے۔ جمال رات کا کھانا باہر کھا کر آ گیا تھا، اس لیے جلد ہی اسے نیند آ گئی۔ نہ جانے رات کا وہ کون سا پہر تھا کہ جمال کی آنکھ کھل گئی۔
کمرے میں زیرو کا بلب روشن تھا، اس لیے کمرے کا منظر واضح طور پر دیکھنے میں آ رہا تھا۔ کمرے میں بے شمار لوگ موجود تھے۔ وہ کمرہ بہت چھوٹا ہونے کے باوجود ان لوگوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھا۔ اتنے لوگوں کا کمرے میں آ جانا حیرت انگیز بات تھی۔ کمرہ لاک ہونے پر وہ کیسے اندر آ گئے، یہ بڑی تشویشناک بات تھی۔ جمال اندر سے خوفزدہ اور ڈرا ڈرا تھا، لیکن وہ ہمت کر کے بولا کہ تم لوگ کون ہو اور کمرے میں کیسے آ گئے ہو؟ ہم سے یہ سوال کرنے کی بجائے ہمیں پہچانو، ہم کون لوگ ہیں؟ میں تمہیں کیسے پہچان سکتا ہوں؟ یہ میرا شہر نہیں اور نہ ہی میں کبھی تم لوگوں سے ملا ہوں۔ ہم بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا۔ اس شہر میں کبھی نہیں رہا اور نہ تم لوگوں سے کبھی ملا، پھر تم میرا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تم یہ اقرار کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ بالکل میں درست کہہ رہا ہوں کہ تم سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا، پھر بھی تم نے ہمیں نقصان پہنچا دیا۔ تم لوگ یہ پہیلیاں کیوں بھجوا رہے ہو؟ صاف صاف کیوں نہیں بتا دیتے کہ تم لوگ کون ہو اور میں نے کس طرح تمہیں نقصان پہنچایا؟ جمال نے غصے سے کہا، میری صورت کو غور سے دیکھو، تم نے مجھ سے 10 سال قبل سگریٹ کا پیکٹ لیا تھا میرے علاقے میں۔ اسے یاد آیا، واقعی وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے دھماکے والے دن دھماکہ ہونے سے قبل اس آدمی سے سگریٹ کا پیکٹ لیا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے لوگ جو کھڑے تھے ان کی صورت بھی جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ ان میں سے زیادہ اکثریت ان لوگوں کی تھی جن سے اس نے کچھ نہ کچھ لیا تھا۔ جمال کو حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ اچانک سے ان کی صورتیں کیسے یاد آ گئیں۔ سگریٹ بیچنے والے کی بات سن کر وہ سب کو پہچاننے لگا تھا۔ تم تو مر گئے تھے، پھر کیسے یہاں آ گئے؟ ہماری روحیں تم سے انتقام لینے کو آئی ہیں۔ جان بوجھ کر میں نے تمہیں نہیں ہلاک کیا، کسی کے کہنے پر قتل کیا تھا۔ کسی کے کہنے پر قتل کیا تھا نا، یہی بات کہنا چاہ رہے ہو نا؟ ایک داڑھی والے آدمی نے کہا۔ ہاں، مجھے گمنام کال سے آرڈر ملتا ہے کہ فلاں شہر جا کر بیگ رکھنا ہے اور میں وہ بیگ رکھ دیتا ہوں۔ وہ تمہیں اس کام کے پیسے بھی دیتے ہوں گے؟ جی ہاں۔ تمہیں ذرا بھی خیال نہیں آتا معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہوئے؟ میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی روزگار نہیں تھا، اس لیے ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا اور اب ان کے لیے کام کرتا ہوں۔ اگر ان کو چھوڑتا ہوں تو وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تمہیں اپنی جان کتنی پیاری لگتی ہے، جسے بچانے کو آئے دن انسانی جانوں سے کھیلتے رہتے ہو۔ آج ہم تمہاری جان سے کھیلیں گے۔ میری جان سے؟ جمال چونکا۔ ہاں، تم سے بھرپور انتقام لیں گے۔ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ کبھی روحیں بھی انتقام لیتی ہیں؟ جب ہم تم سے انتقام لیں گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے جان لیتے ہیں۔ تم ایسا ہرگز نہیں کرو گے، جمال چیخا۔ کون روکے گا تم سے انتقام لینے کو؟ کیبن والا بولا۔ ہم تمہارے لاہور آنے کے منتظر تھے اور تم لاہور پہنچ ہی گئے۔ روحیں اس کی جانب بڑھیں اور وہ خوفزدہ حالت میں مسلسل پیچھے ہٹنے لگا۔ کمرے کی دیوار آ جانے پر جمال اس سے لگ گیا۔ روحوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور جمال پر حملہ کر دیا۔ اس نے بچنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ ان کی گرفت سے نہ نکل سکا۔ روحیں اس وقت تک کمرے میں رہیں جب تک جمال کا سانس سے ناتا نہ ٹوٹا۔ جمال کے مر جانے پر روحیں کمرے سے باہر نکل آئیں۔ صبح کے وقت صفائی پر مامور غلاموں نے دروازے پر دستک دی۔ جواب ندارد۔ اس نے بڑے زور سے دروازہ بجایا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر غلاموں نے دروازے کی ہول سے کمرے کے اندر کا منظر دیکھا۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ بیڈ سے نیچے جمال بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اسے تشویش ہوئی۔ اس نے فوراً مینیجر سرفراز کو اطلاع دی۔ وہ غلاموں کے ساتھ آیا اور کمرے کی دوسری چابی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ جمال کے پاس آیا اور اسے ہلایا۔ وہ پھر بھی بیدار نہ ہوا۔ مینیجر سرفراز اپنا ہاتھ جمال کی ناک کے پاس لے گیا۔ وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا تھا۔ مینیجر کا چہرہ فق ہو گیا۔ کیا ہوا؟ غلاموں نے پوچھا۔ یہ مر چکا ہے۔ مر گیا؟ غلاموں کے منہ سے بے اختیار نکلا۔
ہاں یہ مر گیا ہے اور ہمیں مصیبت میں ڈال گیا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کا رجسٹر میں اندراج نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ہاں تو سب کا اندراج ہوتا ہے۔ ہاں اندراج ہوتا ہے، لیکن اس نے اپنا ہوٹل میں اندراج نہ کرنے کی عوض معقول رقم دی تھی۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ ہاں غلاموں، اس کا اندراج نہ کر کے ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ پولیس پوچھ گچھ کرے گی اور سب سے پہلے وہ یہی سوال کرے گی کہ ہم نے اس کا اندراج کیوں نہیں کیا۔ پولیس یہ بھی الزام لگا سکتی ہے کہ اس کے پاس بہت بڑی رقم ہوگی اور اس رقم کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اسے شاید قتل کر دیا ہے۔ بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم بری طرح سے پھنس چکے ہیں۔ اس لاش کو ٹھکانے لگانا پڑے گا، ورنہ پولیس قتل کے شبے میں ہمیں پکڑ سکتی ہے۔ کیا اس کا رجسٹر میں ریکارڈ نہیں ہو سکتا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی موت یقیناً رات کی کسی پہر ہوئی ہے۔ جب اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا تو یہ بات کھل جائے گی کہ اس کے مرنے کے بعد نام ریکارڈ میں درج کیا گیا ہے۔ پولیس کا پورا شک یقین میں بدل جائے گا کہ اسے ہم نے پیسوں کے لالچ میں قتل کیا ہے۔ اس لاش کا کیا کریں؟ ہم زیادہ دیر اسے کمرے میں نہیں رکھ سکتے۔ لاش کی حالت خراب ہونے پر ہوٹل میں بدبو پھیل جائے گی۔ غلاموں نے کہا، کچھ سوچنے تو ہمیں کیا کرنا ہے، تم دروازہ لاک کر دو۔ یہ کہتے ہوئے مینیجر سرفراز کمرے سے باہر نکل گیا۔ غلاموں نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ جمال کا رجسٹر میں اندراج نہ کرنا اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ وہ نہ لالچ میں آتا اور نہ ہی ایسا ہوتا۔ سرفراز کو حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ جمال سے رات میں کوئی ملنے بھی نہیں آیا اور نہ ہی اس کے جسم پر کوئی ایسی علامت ملی تھی کہ جس سے پتہ چلتا کہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ البتہ چہرے سے خوف جھلک رہا تھا، جیسے مرنے سے قبل کسی بات نے اسے بری طرح خوف زدہ کیا ہو۔ رات ہونے پر مینیجر سرفراز نے ملازمین کو اپنے پاس بلایا اور ان کو دیکھ کر بولا، دیکھو ہمارے ہوٹل کی نیک نامی کا مسئلہ ہے۔ یہ بات باہر گئی تو پولیس تو تنگ کرے گی، ہوٹل کی بدنامی بھی ہوگی۔ ہاں یہ تو ہوگا، لیکن ہم اس لاش کو ٹھکانے کہاں لگائیں؟ غلاموں نے پوچھا۔ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا ہے۔ کیسا آئیڈیا؟ امتیاز نے پوچھا۔ ہمیں وہی کرنا پڑے گا جو ہم ایسی لاشوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں، اسے کسی ویرانی جگہ پھینک دیں گے، مگر اس سے پہلے اس لاش کے ٹکڑے بنا کر مختلف شاپر میں ڈال دیں گے۔ غلاموں کے چہرے پر چمک سی آ گئی۔ وہ پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ اس لاش کے ساتھ کیا کیا جائے گا جو پہلے بھی لاشوں کے ساتھ کیا جاتا رہا ہے۔ جمال کی لاش کو خاموشی سے کمرے سے تہخانے میں منتقل کر دیا گیا اور تیز دھار گوشت کاٹنے والے آلات سے جمال کے جسم کو پیسز کی شکل میں کر کے ان کو بڑے شاپرز میں ڈالا جانے لگا۔ جمال کی روح چیخ چیخ کر ان کو یہ عمل کرنے سے روک رہی تھی۔ ان کے اس عمل سے جمال کی روح کو بڑی اذیت پہنچ رہی تھی۔ ارے ظالمو، ایسا مت کرو، میرے گھر والے میرے منتظر ہوں گے، تم میری لاش کو میرے گھر بھیج دو، تمہیں مجھے میرے گھر پہنچانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میری جیب سے شناختی کارڈ نکال کر میرا ایڈریس دیکھ لو۔ کیوں میرے جسم کو ٹکڑوں میں تبدیل کر رہے ہو؟ کیوں مجھے اذیت دے رہے ہو؟ ایسا نہیں کرو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، ایسا نہیں کرو، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو، دیکھو تمہارے اس عمل سے مجھے بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے یاد آ گیا کہ اس کے بم رکھنے کے نتیجے میں انسانی جسم چیتڑوں میں تبدیل ہوتے ہوں گے تو انہیں بھی اسی طرح تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اس وقت اسے یہ احساس نہیں ہوتا تھا، اب خود کے جسم کے ٹکڑے ہونے پر اسے یہ احساس ہو رہا تھا۔ جمال کی روح کا شور کرنا سب بیکار گیا۔ انہیں جمال کی آواز بالکل بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ تو خاموشی سے اپنے کام میں لگے ہوئے تھے۔ اس کا چیخنا چلانا بیکار ثابت ہوا۔ انہوں نے اس کے جسم کو مکمل طور پر ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ ان ٹکڑوں کو شاپرز میں ڈال کر شاپر کو گاڑی میں رکھ دیا اور وہ کسی ویرانی علاقے کی جانب روانہ ہو گئے۔ ایک ایسی جگہ جو بالکل ویران تھی، دور تک آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہاں ایک جگہ انتخاب کر کے ان شاپرز کو پھینک دیا گیا۔ وہ اس کام سے فارغ ہو کر ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح ہونے پر مردار کھانے والے پرندے اور جانور جمال کی لاش کے ٹکڑوں کے گرد جمع ہو گئے اور اپنے پنجوں سے شاپرز کو پھاڑ دیا۔ گوشت شاپر سے باہر آنے پر وہ گوشت کھانے لگے۔
जमाल की रूह तड़प उठी और वो उन मुर्दार परिंदों और जानवरों को ऐसा करने से रोकती रह गई। वो उसकी आवाज़ पर बिल्कुल भी कान नहीं धर रहे थे और गोश्त खाने में मसरूफ़ थे। जमाल की रूह बेबसी से उन्हें देख रही थी। उसकी रूह सोच रही थी, वो कितना बदनसीब इंसान है। उसे कब्र तो दूर की बात, कफन तक नहीं मिल सका। ये उसके अमाल की सज़ा थी। दौलत की खातिर वो दरिंदा बन गया था और दरिंदों का अंजाम ऐसा ही होता है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा कहानी है या आपने कहीं से सुन रखी हो तो आप भी हमें इस ईमेल एड्रेस पे अपनी कहानी या किस्सा भेज सकते हैं। जाते जाते बस आपसे यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी मोहब्बत और चाहतों का बहुत शुक्रिया।